تکفیری گروہوں کو تم نے پالا, دہشت گردوں کو تم نے پالا, ہماری نسل کشی تم لوگوں نے کی. ابھی بکواس کرتے ہو کہ یہاں سے نکلو. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اگر آپ لوگوں نے سنیے, اگر آپ لوگوں نے 80 کے قریب تنظیمیں بین کی ہیں تو کم از کم جو ہے ان کو نکیل ڈالنی چاہیے تھی. اگر نکیل ڈالی جاتی. ناظرین, علامہ نے محسن نقوی کو چھترول کر دیا ہے کہ تم لوگوں نے 80 تنظیمیں بین کر دی, ان کو نکیل کیوں نہیں ڈالی؟ تم بسنت منا رہے ہو. چوہان صاحب بسنت منا رہے تھے دھماکے کے بعد, مریم نواز بسنت منا رہی تھی لاہور میں. تمہیں شرم نہیں آتی؟ جمعے کے روز تم لوگوں نے یہ ویلنٹائن ڈے جیسا ایک کتا کام کیا, اور پھر یہاں پر شہادتیں جو 80 کے قریب بعض میڈیا بتا رہے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ محسن نقوی کو چھترول کیا ہے. آپ یہ ملاحظہ کریں گے, یہ نہیں بلکہ آئی جی اسلام آباد کی بھی چھترول کر دی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے. تم لوگوں نے جناب ادھر گجرانوالہ میں مرید کے میں قتل کر کے جشن منایا, آج اپنے شہید ہوئے تو روتے ہو. تو ترلائی خودکش دھماکے کے شہداء کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی. یہ مجمع لاکھوں کی تعداد میں تھا, اور بتایا جا رہا ہے کہ ترلائی دھماکے کے شہداء کی اجتماعی جنازہ ادا کر دی گئی ہے. وفاقی وزراء سمیت ہزاروں افراد کی شرکت ہوئی. ایک جانب پاکستان 3 دن کے لیے بسنت منا رہا ہے, اور دوسری جانب جناب مریم نواز بھی گڈے چڑھا رہی ہے. تو یہاں پر مولانا کی یہ گفتگو ملاحظہ کرے جی کو سنائی جا رہی ہے, اور ان کو شاباش دی جا رہی ہے. اگر آپ لوگوں نے سنیے, اگر آپ لوگوں نے 80 کے قریب تنظیمیں بین کی ہیں تو کم از کم جو ہے ان کو نکیل ڈالنی چاہیے تھی. اگر نکیل ڈالی جاتی, آپ نے مجھ نے فرمایا تھا کہ ہم اپنا خون بہا کر اس وطن کو بچائیں گے. پاکستان کے بنانے والے بھی قائد اعظم مکتب تشریح لگے تھے. ہم نے اس وطن کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, بہت زیادہ خون بہایا, ابھی بہا رہے ہیں, آئندہ بھی بہانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر کوئی شخص, کوئی ادارہ, کوئی فرد, کوئی بشر, کوئی کالعدم تنظیم کے فرد پاکستان کو کمزور کریں گے, وطن کو کمزور کریں گے, ملت کو کمزور کریں گے, تو ہمارے کھانے میں کوئی معافی نہیں ہے. آپ گورنمنٹ میں ایک ذمہ دار شخصیت ہیں. آپ جو ہے یہ جو کالعدم عناصر ہیں ان کو جو آپ کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, یہ خدا ابھی ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں وہ بالکل ہمیں جنگ کس کی لڑ رہے ہیں؟ جنگ بہت دیر سے شروع کی. کالعدم اب میں اس میں زیادہ اس پہ پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی. ہم ایک کونے میں لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ والا جس نے دھماکہ کیا ہے اور اس امام بارگاہ میں جو آئے ہیں جنہوں نے پلاننگ کی ہے, چاہے وہ جدھر بھی ہوں گے نا, آپ کو اگلے چند دنوں میں رزلٹ نظر آئے. یاد رہے کہ دھماکے ہمیشہ مساجد, اسکول یا بازاروں میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ کسی عدالت, اسمبلی, جی ایچ کیو, وزیر یا جنرل کے گھر میں کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ سیکیورٹی تو انہوں نے اپنے آپ اپنوں کے لیے جناب تعینات کی ہے. عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ عادل راجہ نے 8 دن پہلے ہی یہ پیغام انکشافات کر دیے تھے. یہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے, اور الزام افغانستان اور ہندوستان پر ڈالا جا رہا ہے. یہ عادل راجہ کی اپنی گفتگو بھی ہے, اور انہوں نے اس دھماکے کے حوالے سے آگاہی بھی کی تھی, یہ بھی آپ کے سامنے. تو کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد ٹائپ کریں, کیونکہ پاک فوج ہے تو پاکستان جناب ابھی تک سلامت ہے. لیکن سیکیورٹیوں پر جناب, سیکیورٹی پر یہ فنڈ خرچ کرنا چاہیے, نہ کہ لوگوں کے املاک توڑنے پر, اور نہ کہ جناب لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے پر.